بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج ہم لیول 3 کا یونٹ 2 سٹارٹ کریں گے. لیکن اس سے پہلے پچھلی یونٹ میں کچھ کویشچنز جو تھے ریڈنگ نمبر 12 میں وہ رہ گئے تھے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں اگلی یونٹ کی سٹارٹ میں آپ کو یہ ان کے آنسرز بتاؤں گا. تو اس میں فرسٹ نمبر جو کویشچن تھا، تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ریڈنگ نمبر 12 جو ہے پچھلی یونٹ کا، اس میں یہ کویشچنز جو تھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں اگلی یونٹ کی سٹارٹ میں ڈسکس کروں گا. ٹھیک ہے، تو فرسٹ نمبر کویشچن ہے وائی از پزل اینڈ پیوریا ناٹ ہیپی ود دا انویٹیشن. وہ اس دعوت نامے سے خوش کیوں نہیں تھی؟ تو آنسر یہ ہے دا انویٹیشن آسکس فار اے کنٹریبیوشن آف $10، کیونکہ انہوں نے کنٹریبیوشن میں $10 کی ڈیمانڈ کی تھی، تو اس وجہ سے وہ خوش نہیں تھی اس انویٹیشن سے. اچھا، واٹ از ہر ہسبینڈس پوائنٹ آف ویو؟ اس کے ہسبینڈس کی رائے کیا تھی؟ تو اس کے ہسبینڈ نے اسے کہا تھا ہی تھنکس دے شوڈ گو ٹو دا پارٹی. وہ یہ سوچ رہا ہے کہ وہ پارٹی کو، ان کو چاہیے کہ پارٹی کو چلے جائے اینڈ پے دا $10، اور یہ جو $10 ہے یہ ادا کرے بیکاز دیئر فرینڈ ڈز ناٹ ہیو مچ منی، کیونکہ ان کے دوست کے ساتھ زیادہ پیسے نہیں ہے، تو اس وجہ سے. اچھا، کویشچن نمبر 3 ہے ڈز مسز جینٹلی ایگری ود پزل اینڈ پیوریا اور ود ہر ہسبینڈ؟ مسز جینٹلی جو ہے وہ پزل اینڈ پیوریا کے ساتھ ایگری ہوتی ہے یا اس کے ہسبینڈ کے ساتھ؟ آنسر یہ ہے شی ایگریز ود پزل اینڈ پیوریا. وہ پزل اینڈ پیوریا کے ساتھ ایگری ہوتی ہے بیکاز کیونکہ اٹ از روڈ ٹو انوائٹ سم ون اینڈ آسک دیم ٹو پے. کیونکہ یہ اخلاقی بات نہیں ہے کہ آپ کسی کو انویٹیشن دے دیں اور پھر جو ہے نا آپ اسے کہیں کہ آپ نے کچھ کنٹریبیوشن بھی کرنا ہے، آپ نے کچھ پیسے بھی ادا کرنے ہیں. واٹ از اے پارٹلک ڈنر؟ پارٹلک ڈنر کسے کہتے ہیں؟ اے پارٹلک ڈنر از اے ڈنر to which each guest brings a salad, a main dish or a dessert. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اسی طرح ڈنر ہوتا ہے کہ ہر کوئی اپنے گھر سے کوئی چیز اٹھا کر، کھانے کی چیز اٹھا کر وہاں پر آتے ہیں اور اکٹھے کھاتے ہیں، تو اسی پارٹلک ڈنر کہتے ہیں. What advice does Mrs. Gently give? Mrs. Gently کون سے ایڈوائز دیتی ہے؟ Mrs. Gently advises that she should politely decline the invitation. اس کا ایڈوائز یہ تھا کہ وہ ادب کے ساتھ یہ جو انویٹیشن ہے یہ ڈکلائن کرے، یہ منسوخ کرے، مطلب اس کو کہے کہ میں اس انویٹیشن کو نہیں آ سکتی. اچھا، تو آج یونٹ 2 سٹارٹ کریں گے لیول 3 کا. another look at the news. تو سب سے پہلے اس یونٹ کا ووکیبلری دیکھتے ہیں. تو ووکیبلری میں سب سے پہلا ورڈ ہے ایڈورٹائزمنٹ، جسے ہم اردو میں اشتہار کہتے ہیں، انگلش میں اناؤنسمنٹ. آتھر مصنف کو کہتے ہیں، دا رائٹر آف اے بک پین مین. بینڈ ایک گروپ کو کہتے ہیں، اے گروپ آف پیپل ہو پلے میوزک ٹوگیدر، جو کہ ایک ساتھ موسیقی جو ہے وہ گاتے ہیں. چینج تبدیل، ٹو ٹرانسفر، ریپلیس، ٹو الٹر. کرائم جرم کو کہتے ہیں، unlawful ایکشن اور سن. فارم جو ہے وہ فارم کو کہتے ہیں، پلیس ویئر ون کین گرو ویجیٹیبلس، اور اسی بھی فارم کہتے ہیں جہاں پر مطلب کہ گائے وغیرہ لوگ پالتے ہیں. گیسٹ مہمان کو کہتے ہیں، انوائٹڈ پرسن. گائیڈ رہنما، somebody or something that show the way. ہوسٹ میزبان کو کہتے ہیں، one who receives guests. موٹر سائیکل، موٹر بائک having 2 wheels. پرائس قیمت کو کہتے ہیں، cost of something. رپورٹ خبر. نیوز انفارمیشن about what. سیفٹی حفاظت کو کہتے ہیں، freedom from danger or protection. سی فوڈ سمندری خوراک. foods obtained from the sea. سروس نوکری، ورک ڈن فار somebody else اور ڈیوٹی. فوٹوگرافر تصویر لینے والا، one who takes pictures. ویو نظارہ، سینری، پینوراما یا سائٹ. وار جنگ، فائٹ، بیٹل، کمبیٹ. ویسٹرن مغربی، پیپل لیونگ ان ویسٹ. اچھا، اندر لک ایٹ دا نیوز. نیوز پر ایک دوسری نظر. اندر کا مطلب ہے دوسرا. Newspaper contain many types of articles and advertisements. Here are some examples. Newspaper میں مختلف قسم کے آرٹیکلز موجود ہوتے ہیں، مختلف قسم کے اشتہارات موجود ہوتے ہیں. یہاں پر آپ ایگزامپلز دے سکتے ہیں. تو یہ ایک آرٹیکل ہے، ٹھیک ہے، چائنیز آرٹسٹ ان ونفیلڈ. دا روما جو ہے یہ ریسٹورنٹ کے حوالے سے ایڈورٹائزمنٹ ہے، ایک اشتہار ہے، ٹھیک ہے. تو چائنیز آرٹسٹ ان ونفیلڈ کے بارے میں پڑھتے ہیں.
The Winfield Art Museum is pleased to announce the acquisition of a new sculpture by Changling. Winfield Art Museum جو ہے وہ خوش ہے کہ وہ اعلان کرتے ہیں کہ ان کو مل گیا ہے ایک نئی مجسمہ. کس نے دیا ہے؟ چینگلنگ نے. مسٹر چینگلنگ a famous Chinese artist. چینگلنگ جو ہے یہ چائنا کے ایک مشہور آرٹسٹ ہے. donated one of his sculptures. انہوں نے وقف کیا ہے ان کی مجسموں میں سے ایک مجسمہ to the museum, اس میوزیم کو, in honor of Ling's generous donation. اس لنگ کی اس مہربان ڈونیشن میں there will be a public reception. وہاں پر ایک پبلک ریسیپشن ہوگا, پبلک کے لیے ایک پروگرام ہوگا for the آرٹسٹ کے لیے on June 10th پر. During the reception, اس ریسیپشن میں guests can view the sculpture, the spectacular sculpture. جو مہمان ہوں گے وہ دیکھ سکیں گے یہ ناقابل یقین مجسمہ. Last night, کل رات, the director of the Winfield Art Museum کا جو ڈائریکٹر ہے مسٹر آرتھر اسٹیونسن جو ہے hosted a private reception. انہوں نے پرائیویٹ ریسیپشن کو ہوسٹ کیا تھا for مسٹر چینگلنگ کے لیے at his home, اس کے گھر پر. At the reception, اس استقبالیہ پر مسٹر اسٹیونسن thanked his honored guest. مسٹر اسٹیونسن جو ہے انہوں نے اپنے اس باوقار گیسٹ کا شکریہ ادا کیا for his gift, اس کے گفٹ کے لیے to the museum جو انہوں نے میوزیم کو دیا تھا. مسٹر اسٹیونسن hopes that, مسٹر اسٹیونسن امید کرتا ہے the museum will acquire more treasures like Mr. Ling's sculpture in the future, کہ اس میوزیم کو اور بھی خزانوں کی ضرورت ہے جیسا کہ یہ مجسمہ ہے جو لنگ نے دیا تھا فیوچر میں. اچھا, د رومن ریسٹورنٹ کے حوالے سے ایڈورٹائزمنٹ ہے. ڈیلیشیس اٹالین فوڈ یہاں پر ملے گا, ریزنیبل پرائسز یعنی مناسب قیمتوں پر. پرائیویٹ ڈائننگ رومز بھی ہے. اوپن 11 AM to 11 PM. یہ 11 AM سے 11 PM تک اوپن ہوتا ہے. ایڈریس کیا ہے؟ 2205 پرین اسٹریٹ 6568700. گریٹ فوڈ ایٹ گریٹ پرائسز. ٹرائی جینو روما اسپیگیٹی ساس. یہ جو ہے یہ باقی جو ایڈریس وغیرہ ہے تو یہ ایک اشتہار ہے. The best apartment value in Washington in unbeatable location. یہ دوسرا ایک اشتہار ہے. 1500 میساچیٹس ایوینیو اسپیشل اسٹوڈیو جو کہ منتھلی رینٹ ہے وہ ہے $395. 1 بیڈروم کی قیمت ہے $518 پر منتھ. آل یوٹیلیٹیز انکلوڈیڈ. سارے کے ساری یوٹیلیٹیز جو ہے وہ شامل ہے, سہولتیں شامل ہے. دیز اپارٹمنٹس آفر انکمپیریبل ڈاؤن ٹاؤن کنوینئنس. یہ جو اپارٹمنٹس ہے یہ ڈاؤن ٹاؤن کے ناقابل موازنہ کنوینئنس جو ہے یہ مہیا کرتے ہیں. اونلی 3 blocks ٹو میٹرو اسٹیشن. یہ صرف 3 blocks کی دوری پر ہے میٹرو اسٹیشن سے. اینڈ ود ان اے فیو بلاکس آف فائن ریسٹورینٹس. اور اچھے ریسٹورینٹ سے کچھ ہی بلاکوں کی دوری پر ہے. شاپنگ اینڈ دا ہارٹ آف ڈاؤن ٹاؤن. آپ اس ڈاؤن ٹاؤن کے ہارٹ میں شاپنگ بھی کر سکتے ہیں. لانڈری روم بھی موجود ہے. 24 آور گیراج پارکنگ اویلیبل ہے. ڈرگ اسٹور آن پریمیسز. ایک ہی چھت پر آپ کو ڈرگ اسٹور بھی ملے گا. مینجمنٹ آفس اوپن 7 days پر ویک. فون نمبر 2931300. ایکول ہاؤسنگ اپرچونیٹی. اچھا, یہ ایک اور اشتہار ہے. ٹویوٹا ٹائسنس کارنر. نیو 1991 ٹویوٹا $10,500 ریڈی فار امیڈیٹ ڈیلیوری. امیڈیٹ یعنی جلد ڈیلیوری کے لیے ریڈی ہے. انیکسپینسو ہے یعنی مہنگا نہیں ہے. ڈونٹ ویٹ, انتظار مت کرے. اچھا, ریجنٹ اسکوائر اسٹیشن. یہ ایک اور اشتہار ہے. 1, 2 and 3 BRAPTS. BR کا مطلب ہے بیڈ رومس, APTS کا مطلب ہے اپارٹمنٹس. with den available now with ultra modern kitchens. den کا مطلب یہ ہے کہ آرام کرنے کے لیے جو کمرہ ہوتا ہے یا بیڈ روم بھی ہم کہہ سکتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ بیڈ روم کے ساتھ اویلیبل ہے with ultra modern kitchens. ایسے کچنس کے ساتھ جو کہ بہت زیادہ جدید ہے. کارپیٹڈ ہالز ہے. پرائیویٹ لانڈری بھی موجود ہے. in parking like sitting with extensive ریکریشن فیسلٹیز. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پارکنگ لائک سیٹنگ ود ایکسٹینسو, بہت وسیع ریکریشن کے ساتھ
فیسلٹیز جو سہولتی ہے وہ اویلیبل ہے. ہیوج رومز ہے ود واک اینڈ کلوزٹس، جس میں مطلب یہ ہے کہ کلوزٹس بھی موجود ہے، پرائیویٹ آف اسٹریٹ پارکنگ بھی موجود ہے. ایکسٹریملی ویل مینٹینڈ ہے یہ، فرام $395 آل یوٹیلیٹیز انکلوڈیڈ، اس میں ساری کی ساری یوٹیلیٹیز شامل ہے. اوپن منڈے ٹو فرائیڈے 9:30 to 5، سیٹرڈے 10 to 2. ڈائریکشنز کیا ہے؟ 495 ٹو پین ایونیو روڈ سلور ہیل 5 blocks، کال نمبر 4373555. اچھا ووکیبلری اینڈ کنٹیکٹس دیکھتے ہیں. ریڈنگ نیوز پیپر ایڈورٹائزمنٹس، نیوز پیپر ایڈورٹائزمنٹس ریڈ کرنا. فائنڈ ایچ آف دا فالوئنگ ورڈس ان دا ایڈس آن پیج 17. آپ نے پیج 17 میں یہ ورڈز جو ہیں یہ معلوم کرنے ہیں. دین چوز دا بیسٹ ریمیننگ میننگ فار دا ورڈس، پھر آپ نے بیسٹ میننگ جو ہے ان ورڈس کے لیے چوز کرنا ہے. اچھا سب سے پہلا ورڈ ہے کنوینئنس. آئی ایم ریئلی سوری، ان پیجز کا ترتیب کچھ غلط ہوا ہے. اصل میں ہم یہ پیج غلط پڑھ رہی ہے. یہ ووکیبلری اینڈ کنٹیکسٹ نمبر 1 کریں گے. ریڈنگ نیوز پیپر آرٹیکلز، نیوز پیپر آرٹیکلز کیسے پڑھیں گے؟ یوز دا انفارمیشن فرام دا نیوز پیپر آرٹیکل چائنیز آرٹسٹ ان ون فیلڈ ٹو کمپلیٹ دا پیراگراف بلو ود دا کریکٹ ورڈ فرام دا لسٹ. یوز ایچ ورڈ فرام دا لسٹ اونلی ونس. آپ نے اس لسٹ سے یہ خالی جگہ کمپلیٹ کرنے ہیں، لیکن ایک ہی دفعہ آپ نے ایک ورڈ استعمال کرنا ہے. ایکوائر مطلب یہ ہے ضرورت. ڈائریکٹر جو سربراہ ہوتا ہے جو کہ ڈائریکشن دیتا ہے. ڈونیٹڈ وقف شدہ. ایکسیبٹ نمائش کو کہتے ہیں. گیسٹس مہمان. پرائیویٹ جو کہ پرسنل ذاتی ہوتی ہے. پبلک جو کہ عوام میں ہوتی ہے. اسکلپچر مجسمے کو کہتے ہیں. اسپیکٹیکولر شاندار کو کہتے ہیں. ٹریجر کی میننگ ہے خزانہ. تو یہ آپ ان ورڈز کے ساتھ کمپلیٹ کر سکتے ہیں. دا فیمس چائنیز آرٹسٹ چینگ لنگ ڈیش اے بیوٹیفل نیو ڈیش ٹو دا ونفیلڈ آرٹ میوزیم. تو ہم کہہ سکتے ہیں دا چائنیز آرٹسٹ چینگ لنگ ڈونیٹڈ اے بیوٹیفل نیو اسکلپچر ٹو دا ونفیلڈ آرٹ میوزیم. The dash of the museum Mr. Arthur Stevenson, the director of the museum. تو اسی طرح آپ کا یہ ہوم ورک ہو گیا تاکہ آپ کو یہ اچھی طرح سمجھ آ جائے. ٹھیک ہے. اچھا پریکٹس کرتے ہیں. نیوز پیپر announcements often give only essential or very important information. After reading the newspaper article Chinese artist in one field, complete the following announcement about the private reception. اچھا نیوز پیپر میں جب اناؤنسمنٹ ہوتا ہے تو وہاں پر صرف بہت زیادہ جو ضروری انفارمیشن ہوتے ہیں تو وہ اس میں لکھتے ہیں، باقی جو باتیں ہوتے ہیں وہ اسکپ کرتے ہیں. تو آپ نے اس اناؤنسمنٹ کو لے کر چائنیز آرٹسٹ ان ون فیلڈ اس آرٹیکل سے کچھ انفارمیشن لے کر یہ کمپلیٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. what type آف ایونٹ، کون سا ایونٹ ہے؟ تو وہاں پر ہم لکھ سکتے ہیں پرائیویٹ ریسیپشن. ان آنر آف ہوم، کس کے آنر میں؟ تو مسٹر چینگ لنگ کے آنر میں. وین، یہ اناؤنسمنٹ کب ہوگا؟ جون 10 پر. ویئر، کہاں پر ہوگا؟ تو اس آرٹیکل میں آپ نے دیکھا تھا کہ دا ڈائریکٹر یہ ریسیپشن یہ اناؤنسمنٹ کر رہا تھا تو اس کے گھر پر ہوگا. تو ہم کہہ سکتے ہیں ایٹ دا ہوم آف مسٹر آرتھر اسٹیونسن. وائی، یہ کیوں ہوگا، کس وجہ سے ہوگا؟ ٹو تھینک چینگ لنگ فار ہز ڈونیشن، تاکہ چینگ لنگ کا شکریہ ادا کرے اس کی ڈونیشن کے لیے. اچھا تو ناؤ ووکیبلری اینڈ کنٹیکسٹ کرتے ہیں. ان ورڈس کی میننگ میں آپ کو بتا دوں گا. ٹھیک ہے. پھر آپ نے یہ چوز کرنا ہے کہ اس ورڈ کے ساتھ اے نمبر مناسب ہے، سوٹیبل ہے، یا 2 نمبر. ٹھیک ہے، بی نمبر. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلا ورڈ ہے کنوینئنس. تو اسے ہم مناسب یا سہولت کہتے ہیں. انکلوڈیڈ شامل، ان ایکسپینسو جو کہ سستے ہوتے ہیں. آن دا پریمیسز ایک ہی چھت پر. ریزنیبل مناسب. اسٹوڈیو ایک چھوٹے سے کمرے کو کہتے ہیں. الٹرا ماڈرن بہت جدید. انبیٹیبل ناقابل شکست. ریزنیبل پرائس مینز دیٹ اٹ، ریزنیبل پرائس کی کیا معنی ہے؟ اٹ کاسٹس اے لاٹ آف منی اور اٹ ڈزنٹ کاسٹ اے لاٹ آف منی. تو ریزنیبل کی معنی تھی مناسب، تو اٹ ڈزنٹ کاسٹ اے لاٹ آف منی. ٹھیک ہے. دا ٹویوٹا از ان ایکسپینسو. ان ایکسپینسو کا مطلب ہے سستا. تو اس کا کیا آنسر ہوگا؟ اٹ کاسٹس اے لاٹ آف منی اور اٹ ڈزنٹ کاسٹ اے لاٹ آف منی. اٹ ڈزنٹ کاسٹ اے لاٹ آف منی. An apartment in unbeatable location is unbeatable مطلب ناقابل شکست لوکیشن، جس سے اچھا جگہ موجود نہیں ہو. In an excellent part of town, not in an excellent part of town. تو یہ اے نمبر ٹھیک ہے. In an excellent part of town.
स्टूडियो अपार्टमेंट इज़ वेरी, मैंने आपको बताया कि स्टूडियो एक छोटे से कमरे को कहते हैं, तो लार्ज और स्मॉल तो स्मॉल हो गया. इफ समवन इज़ ऑन द प्रेमिसेस, प्रेमिसेस का मतलब है कि एक ही छत पर. इट इज़ 2 blocks away और इट इज़ इन द बिल्डिंग, सो इट इज़ इन द बिल्डिंग. एन अल्ट्रा मॉडर्न किचन इज़, जो कि बहुत ज़्यादा जदीद होता है, बहुत ज़्यादा नई नई फैसिलिटीज़ अवेलेबल होते हैं. नॉट वेरी न्यू, वेरी न्यू, तो वेरी न्यू, अल्ट्रा मॉडर्न, वेरी न्यू. ठीक है. अच्छा, इफ़ यूटिलिटीज़ का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी, वाटर एक्सेट्रा आर इंक्लूडेड, ये शामिल होते हैं. इंक्लूडेड का मतलब है कि शामिल होना. इट मीन्स यू हैव टू पे एक्स्ट्रा फॉर देम, डोंट हैव टू पे एक्स्ट्रा फॉर देम. ये इंक्लूडेड है तो डोंट हैव टू पे एक्स्ट्रा फॉर देम. डाउनटाउन कन्वीनियंस मीन्स दैट द अपार्टमेंट इज क्लोज टू स्टोर्स एंड रेस्टोरेंट्स डाउनटाउन, फार अवे फ्रॉम स्टोर्स एंड रेस्टोरेंट्स डाउनटाउन. कन्वीनियंस का मतलब था आरामदेह. ठीक है, तो ये स्टोर्स या रेस्टोरेंट्स से फार अवे नहीं होगा. अच्छा, तो रीएंट्री नंबर 4 करते हैं. इसका मतलब ये है कि हम ये पहले कर चुके हैं. रीएंट्री जब भी आएगी तो इसका मतलब ये है कि आप ये टच कर चुके हैं. नेगेटिव स्टेटमेंट्स यानी कि मनफी जुमले. रिव्यू द आर्टिकल्स ऑन पेज 17, आपने पेज 17 पर वो आर्टिकल्स रीड करने हैं. राइट 5 फॉल्स स्टेटमेंट्स अबाउट द आर्टिकल्स, आपने 5 गलत स्टेटमेंट्स लिखने हैं उन आर्टिकल्स के हवाले से. देन वर्क विद अ पार्टनर, फिर आपने पार्टनर के साथ काम करना है. टेक टर्न्स गिविंग अ फॉल्स स्टेटमेंट, आपने गलत स्टेटमेंट देना है. डिसएग्रीइंग विद ईच अदर, फिर आपने एक दूसरे के साथ डिसएग्री होना है. एंड करेक्टिंग द इंफॉर्मेशन, और फिर आपने वो इंफॉर्मेशन सही करनी है. फॉर एग्जांपल, मिस्टर स्टीवेंसन पेड अ लॉट ऑफ मनी फॉर चेंगलिंग स्कल्पचर. तो ये आप देख सकते हैं, ये कह रही है कि मिस्टर स्टीवेंसन ने बहुत ज़्यादा पैसे अदा की थी उसके मुजस्समे के लिए, तो वो तो उन्होंने सिर्फ डोनेट किया था, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है. तो हम नेगेटिव स्टेटमेंट इस तरह बनाएंगे, नो ही डिडंट, चेंगलिंग डोनेटेड इट टू द म्यूज़ियम. इसी तरह आप ये कर सकते हैं, द अपार्टमेंट एट 1500 मैसाचुसेट्स एवेन्यू इज़ रियली फार अवे फ्राम पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन. ये पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन से बहुत दूर है. तो उन्होंने कहा था कि ये कन्वीनियंट जगह है, तो दूर नहीं था. नो इट इज़न्ट, इट्स ओनली 3 blocks अवे टू द पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन. तो इसी तरह आपने आर्टिकल्स को देखकर गलत स्टेटमेंट्स बनाने हैं, फिर नेगेटिव स्टेटमेंट में उसका आंसर देना है. अच्छा, इंस्ट्रक्शन नंबर 5, लुक एट द रेस्टोरेंट गाइड, देन फॉलो द इंस्ट्रक्शंस बिलो फॉर अ कन्वर्सेशन विद अ क्लासमेट. आफ्टर द कन्वर्सेशन चेंज रोल्स, फिर आपने वो रोल्स को चेंज करना है. अच्छा, ये रेस्टोरेंट गाइड है. प्राइसेस, जब ये 4 साइंस होंगे तो प्राइस जो होगा वो वेरी एक्सपेंसिव होगा. 3 साइंस का मतलब होगा कि एक्सपेंसिव. 2 साइंस जो होंगे इसका मतलब होगा कि रीज़नेबल, और एक ही डॉलर का जो निशान है ये होगा तो इसका मतलब होगा कि इनएक्सपेंसिव. अगर ये फॉर्क्स जो है ये 4 है तो फूड एक्सेलेंट होगा. अगर 3 है तो वेरी गुड होगा फूड. इस तरह 2 है तो गुड होगा. 1 पर ये फेयर होगा. अच्छा, सर्विस जो वेटर वेट्रेसेस वगैरह होती है तो वहाँ पर अगर 4 स्टार्स है तो सर्विस एक्सेलेंट होगा. 3 स्टार पर वेरी गुड होगा, 2 पर गुड होगा और 1 स्टार पर फेयर होगा. ठीक है. द पेरिस कैफ़े, तो पेरिस कैफ़े जो है ये वेरी एक्सपेंसिव है. 4 साइंस है. एक फॉर्क है तो खुराक जो है वो फेयर है, यानी एक्सेलेंट, वेरी गुड, गुड नहीं है. इसका सर्विस क्या है, वेरी गुड है. ठीक है. इस तरह ओल्ड मैक्सिको जो है ये इनएक्सपेंसिव रेस्टोरेंट है, इसका खुराक वेरी गुड है और इसका सर्विस फेयर है. मैरियोज प्लेस जो है ये वेरी एक्सपेंसिव है, एक्सेलेंट खुराक है और सर्विस भी एक्सेलेंट है. तो अगर एक रेस्टोरेंट अगर एक्सपेंसिव है, फिर अगर उसमें फूड अच्छा है, सर्विस अच्छा है तो फिर भी कोई बात है. लेकिन अगर एक रेस्टोरेंट है वो एक्सपेंसिव है, खुराक भी अच्छा नहीं है, सर्विस भी अच्छा नहीं है, तो ऑब्वियसली लोग वहाँ पर नहीं जाएंगे. अच्छा, द रोमा रेस्टोरेंट जो है ये रीज़नेबल प्राइसेस पर खुराक देते हैं, खुराक इसका वेरी गुड है और सर्विस भी इसका वेरी गुड है. तो मैं प्रेफर करूँगा इन दोनों रेस्टोरेंट्स को. ठीक है, मैरियोज प्लेस और द रोमा. अच्छा, तो इंट्रोडक्शन आप किस तरह करेंगे. ग्रीट योर फ्रेंड, अपने फ्रेंड के साथ आपने मिलना है. फॉर एग्जांपल, गुड मॉर्निंग मिस्टर कामरान, हाउ आर यू टुडे. वो कहेगा गुड मॉर्निंग मिस्टर नोमान, आई एम फाइन थैंक यू. आपने फिर फ्रेंड से पूछना है इफ़ ही और शी इज़ हंग्री, आर यू हंग्री. वो जवाब में कहेगा यस आई एम वेरी हंग्री. तो फिर आपने कहना है ग्रेट
why don't we go to the Roma, وہ کہے گا that's a good idea, but I can't go to the Roma, why don't we go to the Mario's place, وہ کہے گا no problem, اور لیٹس گو، وہ کہے گا اوکے لیٹس گو. تو اسی طرح آپ نے یہ انٹریکشن کرنا ہے. اچھا، پریزنٹیشن نمبر 6، ٹیلنگ ٹائم وتھ پاسٹ آفٹر ٹو اینڈ آف. لیول 1 میں ہم ٹائم کے حوالے سے پڑھ چکے تھے، لیکن اس میں پاسٹ آفٹر ٹو اینڈ آف کا ذکر نہیں ہوتا. تو ہم ابھی ہم یہ سمجھیں گے کہ پاسٹ آفٹر ٹو اینڈ آف کا کیا مطلب ہوتا ہے. اٹس 5:06، اس کا مطلب یہ ہے کہ 5 منٹس اوپر 6 بجے ہے. ہم اسی طرح بھی کہہ سکتے ہیں اٹس 5:06، یہ تو ہم لیول 1 میں پڑھ چکے تھے. ٹھیک ہے. اٹس 11:15، کوارٹر 15 منٹس کو کہتے ہیں. اٹس 11:15، اس کا مطلب ہے کہ 15 منٹس اوپر 11 ہے. ہم اسی طرح بھی کہہ سکتے ہیں اٹس 11:15. اٹس 2:30، اس کا مطلب یہ ہے 30 منٹس کو کہتے ہیں کہ 30 منٹس اوپر 2 یعنی 2 بجے ہے. اٹس 1:15، مطلب 15 منٹس ہے 1 کو. 2 اور آف ایک ہی مطلب ہے. اٹس 1:15، 2:1 دونوں کہہ سکتے ہیں. اٹس 5:04، اٹس 5:04 تو دونوں کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، آپ نے پریکٹس کرنا ہے. لک ایٹ دا کلاکس بلو اینڈ سے what time is it، what time it is. فار ایگزامپل تو ہم کہہ سکتے ہیں اٹس 10:06 اور اٹس 10:06. ٹھیک ہو گیا. اب یہ جو واچز ہیں، یہ کلاکس ہیں، یہ مجھے سمجھ نہیں آتی، لیکن اس پر پریکٹس کرتے ہیں. 7:20 تو ہم کہہ سکتے ہیں، یہ ہم 3 طریقوں سے کہہ سکتے ہیں. اٹس 7:20 فار ایگزامپل 7:20 ہے. تو اگر کوئی مجھ سے پوچھتا ہے what time it is اور what time is it، تو میں کہوں گا اٹس 7:20 اور اٹس 7:20 اور اٹس 7:20. تو آپ نے یہ ہوم ورک ضرور کرنا ہے. یہ میں آپ کو ایک کر کے دکھاتا ہوں. یہ 1 نمبر جو ہے، نمبر فرسٹ جو ہے. اچھا، تو ایکسیپٹ الٹرنیٹ فارمز آف ٹیلنگ ٹائم. تو آپ نے ٹائم کو بتانے کے لیے الٹرنیٹ فارمز یعنی فارمز کو تبدیل کر کے یہ ایکسیپٹ کرنا ہے. یعنی پاسٹ آفٹر کا استعمال کرنا ہے، ٹو اینڈ آف کا استعمال کرنا ہے. ٹھیک ہے. اٹس 10:06، اسی طرح بھی ہم اسی واچ کو بیان کر سکتے ہیں، اور ہم اسی طرح بھی کر سکتے ہیں اٹس 4:45. یہ دوسری واچ میں جو تھا وہ ٹائم تھا اٹس 4:45. اس کا مطلب یہ ہے 15 منٹس ہے 5 کو. یہ فرسٹ نمبر واچ میں نے ڈن کیا ہوا ہے. یہ جو دوسرا واچ ہے وہاں پر وہ میں نے یہاں پر ڈن کیا ہوا ہے. اور باقی جو ہے یہ باقی کی واچز جو ہے یہ آپ کا ہوم ورک ہے. اچھا، ری انٹری نمبر 8 کرتے ہیں کویشچنز ود what time. what time کے ساتھ کویشچنز کرنا. اچھا، تو what time کو ہم کیسے ڈیفائن کر سکتے ہیں. what time جو ہے I'm sorry this is WHR انفارمیشن کویشچن پریز. یہ what time جو ہے یہ WHR انفارمیشن کویشچن پریز ہے. پریز کا ڈیفینیشن یہ ہے کہ جب ورڈز ہوتے ہیں کمپلیٹ سینس ہمیں نہیں دیتے تو اسے ہم فریز کہتے ہیں. تو وٹ جو ہے یہ آلریڈی WH ورڈ ہے، تو ٹائم آ گیا اس میں، تو یہ پریز بن گیا. تو اسی وجہ سے ہم اسے WH فریز کہتے ہیں. وی یوز ٹو آسک اباؤٹ دا ٹائم آف این ایکشن. جب ہم کسی ایکشن کے ٹائم کے حوالے سے کویشچن کرتے ہیں تو ہم what ٹائم استعمال کرتے ہیں. فار ایگزامپل what ٹائم ڈو یو اسٹڈی، آپ کب اسٹڈی کرتے ہو. تو ہم اس کا جواب دیتے ہیں I usually study at 5. میں عام طور پر 5 پر اسٹڈی کرتا ہوں. تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ایکشن کے ٹائم کے حوالے سے کویشچن کر رہے ہیں تو انہوں نے کس چیز کا استعمال کیا، what ٹائم کا استعمال کیا. ٹھیک ہے. یہاں پر کہہ رہے ہیں آسک اینڈ آنسر کویشچنز اباؤٹ دا ٹیلی ویژن پروگرامز. آپ نے ان ٹیلی ویژن پروگرامز کے حوالے سے کویشچنز کرنے ہیں. یہ چینل نمبر 4 پر ورلڈ نیوز جو ہے یہ 6 بجے پر اوپن ہوتا ہے. ورلڈ اپ اسپورٹس جو ہے یہ 6:30 پر سٹارٹ ہوتا ہے. ڈاکٹر نولان جو ہے وہ 7 پر پروگرام سٹارٹ کرتی ہے. اسی طرح یہ 7:30 پر پھر کوئی پروگرام نہیں ہے. 8 پر اسپیشل ایلیفینٹس ایٹ ہوم ہے. تو آپ نے اسی طرح کرنا ہے what time is ورلڈ نیوز آن. ورلڈ نیوز کب آن ہوتا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں 6. تو آپ نے پھر کہنا ہے اٹس آن ایٹ 6. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل میں کویشچن کر رہا ہوں کہ what time is the world today on.
تو وہ جواب میں کہے گا اٹس آن ایٹ 10. تو یہ جو ہے یہ آپ اس پر اسی طرح پریکٹس کر سکتے ہیں. پریزنٹیشن نمبر 9 کویشچنز ود ہاؤ لانگ. تو ہاؤ لانگ کے ساتھ ہم کویشچنز کیسے کریں گے؟ اچھا ہاؤ لانگ جو ہے یہ بھی WH یا انفارمیشن کویشچن پریز ہے کیونکہ ہاؤ اس میں آلریڈی پریزنٹ ہے, یہ WH ورڈ ہے. وی یوز ٹو آسک اباؤٹ دا ڈیوریشن آف این ایکشن. جب ہم کسی ایکشن کے دورانیے کے بارے میں کویشچن کرتے ہیں تو ہم ہاؤ لانگ کا استعمال کرتے ہیں. فار ایگزامپل ہاؤ لانگ ڈو یو اسٹڈی. آپ کتنے دیر تک اسٹڈی کرتے ہو؟ تو ہاؤ لانگ کا استعمال میں نے کر کے یہ ڈیوریشن کے بارے میں کویشچن کیا ہے کہ آپ کتنی دیر تک اسٹڈی کرتے ہو. وہ جواب میں کہے گا فار 4 hours. فار ایگزامپل ہاؤ لانگ do you spend at school, or how long do you spend with your friends. وہ کہے گا I spend 5 hours. تو اسی طرح آپ یہ ڈیوریشن کے بارے میں کویشچن کر سکتے ہیں. Use how long to ask questions about the length of time an event lasts. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ how long کا استعمال کر کے کویشچنس کر سکتے ہیں تاکہ آپ ٹائم کے لینتھ کے حوالے سے کویشچن کریں کہ ایونٹ کتنے دیر تک رہتا ہے. ورلڈ آف اسپورٹس begins at 6:30. یہ 6:30 پر شروع ہوتا ہے. How long does it last? یہ کتنی دیر تک لاسٹ ہوتا ہے, ختم ہوتا ہے؟ It lasts half an hour. یہ 30 منٹس تک ختم ہوتا ہے. It ends at 7. 7 پر اس کا اختتام ہوتا ہے. How long does the 7 movie last? It lasts 2 hours. یہ 2 گھنٹے لیتے ہیں. اچھا پریکٹس کرنا ہے. چوز اے پارٹنر, آسک اینڈ آنسر 10 questions about the TV programs in it, or bring in a TV listing from an English language newspaper. Use the moral in it. تو آپ نے how long کا استعمال کر کے وہ جو لسٹ ہے اس سے کچھ پروگرامز اٹھانے ہیں, اس کی ڈیوریشن کے بارے میں اپنی کویشچنس کرنے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کا ہوم ورک ہو گیا. لسننگ نہیں کرتے, پریزنٹیشن نمبر 12 کی طرف آتے ہیں. لرن ٹو پلس ورب. ٹھیک ہے, تو لرن ٹو پلس ورب ہم کب استعمال کرتے ہیں؟ پریزنٹیشن نمبر 12 میں لرن ٹو پلس ورب کا ذکر ہوا ہے. تو لرن ٹو پلس ورب جو ہے یہ ایک اسٹرکچر ہے. The structure is used to show that the subject learned the skill of an action before its implementation. ڈیفینیشن ایسا ہوا کہ یہ ہم استعمال کرتے ہیں تاکہ یہ شو کرے کہ ایک سبجیکٹ جو ہے, ایک بندہ جو ہے, انہوں نے سیکھا تھا ایک اسکل کو کسی ایکشن کا, اس کی امپلیمنٹ کرنے سے پہلے, اس کو کرنے سے پہلے. فار ایگزامپل ایک بندہ ہے, ایک سبجیکٹ ہے, وہ ایکشن کر رہا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اس اسکل کو سیکھا تھا امپلیمنٹ کرنے سے پہلے, اپلائی کرنے سے پہلے. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل آئی لرنڈ ٹو اسپیک انگلش. میں نے سیکھا تھا انگلش اسپیکنگ کو. دین آئی بکڈ دا آئلٹس ٹیسٹ. پھر میں نے آئلٹس ٹیسٹ کو بک کیا تھا. تو یہ شو کر رہا ہے یہ اسٹرکچر کہ یہ جو اسکل تھا یہ میں نے سیکھا تھا اس کو امپلیمنٹ کرنے سے پہلے. اچھا پاسٹ ٹینس آف بیکم. تو بیکم کا سیکنڈ فارم کیا ہے؟ بیکیم. ون آن ون وتھ اسکاٹ ہیملٹن بائی سوزن اسمتھ اسٹاف رپورٹر. یہ اس رپورٹر نے لکھا ہے. اسکاٹ ہیملٹن جو ہے who won the gold medal at the 1984 Olympics in Lake Placid. تو انہوں نے یہ گولڈ میڈل جیتا تھا 1984 میں اولمپکس ان لیک پلیسڈ میں, نیو یارک میں. is in town this week. وہ ٹاؤن میں ہے اس ہفتے کو. I asked him. میں نے اس سے پوچھا تھا why did you learn to ice skate. آپ نے ice skate کو کیوں سیکھا تھا؟ Scott had a very unusual response. انہوں نے بہت غیر معمولی جواب دیا تھا. I was always sick as a kid. انہوں نے کہا تھا He said, انہوں نے کہا تھا کہ میں جب بچہ تھا تو میں عام طور پر بیمار ہوتا تھا, یعنی ہمیشہ بیمار رہتا تھا. I used to have a lot of bronchial infections. مجھے بہت زیادہ برونکیل انفیکشنز ہوتے تھے, لنگز کی ایک بیماری ہے. So I became an ice skater. تو میں اس وجہ سے ایک آئس اسکیٹر بن گیا. Because my doctor ordered me. کیونکہ میرے ڈاکٹر نے مجھے حکم دیا تھا to start exercising on a regular basis. کہ آپ ریگولر بیسس پر ایکسرسائز اسٹارٹ کرو. The cool air of the skating arena cleared up my breathing problems. تو وہ جو ٹھنڈی ہوا تھی انہوں نے میری جو بریدنگ پرابلمس تھی وہ سولو کی. اوور دا ایئرز, بہت سالوں بعد, آئی بیکیم مور اینڈ مور انٹرسٹیڈ ان آئس اسکیٹنگ. تو میں آئس اسکیٹنگ میں میری دلچسپی بڑھ گئی. اٹ واز نو لانگر جسٹ اے فارم آف ایکسرسائز. یہ اور کچھ نہیں تھا, صرف ایک ایکسرسائز تھی. سو دیٹ واز ہاؤ اسکاٹ ہیملٹن لرن ٹو آئس اسکیٹ. تو یہ اسی طرح انہوں نے آئس اسکیٹ کو سیکھا تھا. ہی ورکڈ ویری ہارڈ. انہوں نے بہت محنت کی تھی. اینڈ بیکیم اے ورلڈ کلاس آئس اسکیٹر. اور
वर्ल्ड क्लास आइस स्केटर बन गया. यू कैन सी स्कॉट परफॉर्म इन द आइस शो नाउ प्लेइंग एट द एरिना. तो आप देख सकेंगे स्कॉट को लाइव परफॉर्मेंस करेगा एरिना पर. अच्छा, प्रैक्टिस नंबर 13, मेक अ स्टेटमेंट यूजिंग लर्न टू एंड अनदर सेंटेंस यूजिंग बिकम. Carlos played soccer 5 years ago. Good soccer player. Carlos learned to play soccer 5 years ago. He became a good soccer player. तो नंबर 1 हम कैसे कर सकते हैं? Gino make Italian food and cooking school excellent. Gino make Italian food and cooking school excellent cook. Gino learned to make Italian food and cooking school. He became an excellent cook. तो इसी तरह आप ये कर सकते हैं. Anna learned to swim the summer before last. So she became pretty good swimmer. तो ये बाकी जो है ये आपका होमवर्क है. Writing. Complete the advertisement below using the words from the list. आपने इस लिस्ट से वर्ड्स उठाकर ये कंप्लीट करने हैं ये एडवर्टाइजमेंट्स. वर्ड्स है ब्यूटीफुल, बिग, क्लीन, एक्सेलेंट, एक्सपेंसिव, गुड, ग्रेट, हाई. ये सारे के सारे एडजेक्टिव्स हैं. इनएक्सपेंसिव, इंटरेस्टिंग, लार्ज, लॉन्ग, marvelous, modern, new, nice, old, pretty, private, public, reasonable, small, unbearable, wonderful. For sale, for example, motorcycle sale के लिए है तो मैं कहूँगा an expensive motorcycle looks marvelous and is dash to run and is inexpensive to run. Reasonable price. ठीक है. For sale, house near, हम कहेंगे excellent house near, तो हम कहेंगे नियर इंटरेस्टिंग टाउन हम लिख सकते हैं. ठीक है. डैश ट्रीज, ब्यूटीफुल ट्रीज. ठीक है. डैश एरिया, अनबीटेबल एरिया ऑफ लैंड एंड डैश प्राइस एंड इनएक्सपेंसिव प्राइस हम कह सकते हैं. ठीक है. या एक्सेलेंट प्राइस कह सकते हैं. मस्ट सी दिस डैश प्लेस, दिस मार्वेलस और अनबीटेबल प्लेस. ठीक है. फॉर इंफॉर्मेशन कॉल. अच्छा, अपार्टमेंट वांटेड, ये अपार्टमेंट की ज़रूरत है. तो अगर मुझे अपार्टमेंट की ज़रूरत है तो मैं कहूँगा बिग फैमिली और स्मॉल फैमिली, ये डिपेंड करेगा. बिग फैमिली विद डैश डॉग, विद अ क्लीन डॉग, और हम कह सकते हैं विद अ गुड डॉग. नीड्स 3 बिग बेडरूम्स, स्मॉल किचन एंड यहाँ पर कह सकते हैं वंडरफुल यार्ड. रेंट मस्ट बी इनएक्सपेंसिव और एक्सपेंसिव. एक्सपेंसिव तो हम नहीं लिखते, इनएक्सपेंसिव हम लिख सकते हैं. ठीक है. तो इस तरह आप ये फिल कर सकते हैं. नाउ राइट योर ओन एडवर्टाइजमेंट फॉर समथिंग यू वुड लाइक टू सेल और समथिंग यू वांट. तो आपने अब खुद का एक एडवर्टाइजमेंट लिखना है. उस चीज़ के हवाले से या लिख सकते हैं जो आप सेल करते हैं, या उस चीज़ के हवाले से भी लिख सकते हैं जो कि आप चाहते हैं. तो ये आपका होमवर्क है. आपने पिछले एडवर्टाइजमेंट्स को देखना है, उससे हेल्प लेकर यहाँ पर लिख सकते हैं. फिर आपने क्या करना है? एक्सचेंज एडवर्टाइजमेंट्स विद अ पार्टनर, लुक एट ईच अदर्स एड एंड देन गिव देम बैक. टेक टर्न्स आस्किंग ईच अदर 3 or 4 क्वेश्चंस अबाउट व्हाट यू आर सेलिंग. तो आपने फिर उससे कुछ क्वेश्चंस करने हैं कि आप कौन सी चीज़ें सेल कर रहे हो. बिफोर यू रीडिंग नंबर 15, व्हाट थिंग्स डू यू लाइक टू डू ऑन वीकेंड्स. आप वीकेंड्स पर क्या करना पसंद करते हो. What kind of information about weekend events can you find in your newspaper? कौन सी इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं. तो फर्स्ट रीडिंग में ये क्वेश्चंस हैं. नेम 2 free events, which 2 events have music. तो ये जो क्वेश्चंस है इनके आंसर्स आपको अगले यूनिट के स्टार्ट में मिलेंगे. तो ये क्वेश्चंस, इस क्वेश्चंस के आंसर्स आप कहाँ ढूंढ सकते हैं? तो आप ये वीकेंड्स बेस्ट रीड करके उन क्वेश्चंस के आंसर्स फाइंड आउट कर सकते हैं. आपको मैंने बताया था कि रीडिंग जो है ये मस्ट है, आप ये ख़ुद करेंगे. और आंसर जो है मैं आपको इंशाल्लाह अगली वीडियो में बता दूंगा. अगली वीडियो के स्टार्ट में आप इस लेसन के आंसर्स देख सकते हैं. अच्छा, सेकंड रीडिंग में मेक अ चार्ट लाइक द वन बिलो. इसी तरह एक चार्ट आपने बनाना है. रीड वीकेंड्स बेस्ट, आपने वीकेंड्स बेस्ट को रीड करना है अ सेकंड टाइम, दूसरी टाइम, एंड कंप्लीट द चार्ट विद द करेक्ट इन्फॉर्मेशन. सही इन्फॉर्मेशन से आपने कंप्लीट करनी है. टाइप ऑफ इवेंट, कौन सा इवेंट है आपने यहाँ पर लिखना है. डेज, कब ये होता है. टाइम, उस इवेंट का क्या है, कौन सी जगह पर है, उसकी कीमत क्या है. तो आप ये इस तरह कर सकते हैं. अच्छा, फाइनल एक्टिविटी है वर्क विद 2 classmates. इमेजिन दैट द हैरिस फैमिली इज़ कमिंग टू विजिट यू नेक्स्ट वीकेंड. हैरिस की जो फैमिली है वो आ रही है नेक्स्ट
ویکینڈ کو. ایچ پرسن ان دا فیملی لائکس ٹو ڈو ڈفرینٹ تھنگس. اس کی فیملی میں مختلف لوگ مختلف چیزیں پسند کرتے ہیں. یو وانٹ دیم ٹو ہیو اے گڈ ٹائم. آپ چاہتے ہیں کہ وہ اچھی ٹائم گزاری. سو یو لک فار تھنگس ٹو ڈو ان دا نیوز پیپر. تو آپ نیوز پیپر میں چیزیں دیکھتے ہیں تاکہ وہ کرے. یوز دا نیوز پیپر آرٹیکلز اینڈ ایڈورٹائزمنٹس. ان دس یونٹ آپ اس یونٹ میں وہ ایڈورٹائزمنٹس اور آرٹیکلس دیکھ سکتے ہیں. اور یوز این انگلش لینگویج نیوز پیپر یا انگلش لینگویج نیوز پیپر آپ استعمال کر سکتے ہیں. ریڈ اباؤٹ ایچ پرسن بلو. یہاں پر آپ ایچ پرسن کے بارے میں ریڈ کر سکتے ہیں اینڈ فائنڈ آؤٹ ایٹ لیسٹ 2 انٹرسٹنگ تھنگس فار ایچ ون ٹو ڈو. تو آپ ہر کسی کے لیے کم از کم 2 چیزیں ڈھونڈ کر ان کو کرنے کے لیے ایکسپلین کر سکتے ہیں. ایکسپلین وائی یو تھنک دا پرسن ول انجوائے دیز ایکٹیویٹیز. آپ نے یہ ایکسپلین کرنا ہے کہ پرسن کیوں یہ ایکٹیویٹیز انجوائے کرے گا. فار ایگزامپل مسٹر ہیرس از ویری ٹائرڈ. وہ بہت تھکا ہوا ہے. ہی وانٹس ٹو ریسٹ. وہ آرام کرنا پسند چاہتا ہے. ایٹ ہوم ہی واچز ٹیلی ویژن الاٹ. گھر پر وہ بہت زیادہ ٹی وی دیکھتا ہے. ہی کلیکٹس اسٹیمپس اینڈ ہی لوز باسکٹ بال. وہ اسٹیمپس کلیکٹ کرتا ہے. یہ قسم کا ایک گیم ہے اور وہ باسکٹ بال سے بھی پیار کرتا ہے. تو سب سے پہلے وی شوڈ پرووائڈ ہیم اے بیڈ روم اینڈ آفٹر دیٹ وی شوڈ پرووائڈ ہیم اے ٹیلی ویژن اینڈ دیٹ بیڈ روم so that he can watch television, and we should provide a sort of game for him in which he can collect the stamps. And after that we should choose a place which is near to the basketball court so that he can go to the basketball court and he could play basketball. So like that we can do that. تو اسی کے ساتھ اس یونٹ کا اختتام ہوتا ہے. انشاءاللہ ہم اگلے یونٹ میں ملیں گے. باقی یہ جو ہے یہ آپ نے خود کرنے ہے, ٹھیک ہے. یہ 2, 3, 4 and 5 اس کے لیے یہ لوگوں کے حوالے سے آپ نے پڑھنا ہے. پھر آپ ان لوگوں کو کچھ سجیشنز یا کچھ چیزیں پرووائڈ کریں گے, ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ اگلی یونٹ میں ملیں گے, یونٹ نمبر 3 میں. خدا حافظ.